بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت خلق عبادت ہے۔ دوسرے کے کام آنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں خدمت خلق کی تعلیم دی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور کرے گا۔ اسلام کی تاریخ خدمت خلق کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جنگی یموک کے میدان میں لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک شخص زخمیوں کو پانی پلانے پر مامور تھا۔ ایک طرف سے ان کے کان میں آواز آئی پانی۔ وہ آدمی آواز کی سمت بڑھا، مشکل سے پانی کا پیالہ بھرا اور اپنے زخمی بھائی کو پیش کیا۔ وہ پانی کا پیالہ پکڑنے والا تھا کہ ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی۔ پہلے زخمی نے اس آواز کو سن کر پانی پلانے والے سے کہا کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا دو، اس کی پیاس کی شدت مجھ سے زیادہ ہے۔ پانی پلانے والے اپنا مشکیزہ اور پانی کا پیالہ لے کر دوسرے زخمی کے پاس پہنچا اور پانی کا پیالہ اسے تمانے لگا کہ ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی۔ دوسرے زخمی نے بھی پانی لینے سے انکار کر دیا اور بولا پہلے اس زخمی کو پانی پیش کر۔ پانی پلانے والے تیسرے زخمی کی طرف آیا تو دیکھا کہ وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پانی پلانے والے دوڑ کر دوسرے زخمی کے پاس آیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ اب وہ پہلے زخمی کی طرف آیا تو دیکھا کہ وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ ان تینوں مسلمان زخمیوں نے اپنے جانیں دے دیں لیکن اپنے پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی۔ اس سے بڑھ کر خدمت خلق کا اعلیٰ نمونہ کیا ہو سکتا ہے۔ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ ہر ایک کی ضرورت پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی کام آئے۔ ایسے تمام کام عین عبادت ہے جن سے خدمت خلق کا پہلو نکلتا ہے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، بھوکے کو کھانا پلانا، پیاسے کو پانی پلانا، راستے سے پتھر ہٹانا، بیمار کی خدمت کرنا، بوڑھے اور نابینا افراد کو سڑک پار کرنا، جانوروں کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور دوسرے کی مالی مدد کرنا خدمت خلق ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ خدمت خلق کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ تھا۔ لوگ شدید قحط میں مبتلا تھے۔ اس دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینے میں داخل ہوئے۔ وہ منہ مانگے داموں یہ غلہ خریدنے کے لیے بے چین تھے۔ غلے سے بھرے یہ اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تھے، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ سب تاجروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے باری باری غلہ خریدنے کی بات کی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کو منع کر دیا اور کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سب تاجر حیران تھے کہ آخر کون ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کو ان سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا اور کہا میرا اللہ مجھے سب سے زیادہ نفع دے گا کیونکہ اس نے 1 کے بدلے 10 کا وعدہ کیا ہے۔ یہ جواب سن کر تمام تاجر لاجواب ہو گئے۔ اپنے لیے جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسرے کے زیادہ سے زیادہ کام آئے۔ در حقیقت مخلوق خدا کی خدمت میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ جزاک اللہ۔